سے زیادہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا مقام کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بچے بہن بھائی سب مر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے. وہ سب ایک ثبوت ہے سامنے. اس سے بڑا کیا دلائل ہے کہ ادھر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اٹھ کھڑے ہو جانے کا ٹائم ہے. اور مسلمان ملکوں کا فرض ہے کہ یہ اگریسو سٹانس لے, کیونکہ یہ 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ آج کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کو یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہ اٹ سیلف ایک پروف ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ کوئی اسٹینڈ لیتی ہے تو ساری کی ساری نیشن پوری یوتھ ان کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہے ہر اسٹیپ کے لیے. وی ڈونٹ وانٹ انادر کشمیر. ہم نہیں چاہتے کہ کشمیریوں کی طرح فلسطینیوں کو بھی مارا جائے. عمران خان نے کیا بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو وہاں پر ڈپلوائے کریں گے یا مدد کریں گے, مگر یہی صحیح طریقہ بھی ہے. یہ باتیں ہمیں صرف سننی نہیں ہیں. اب یہ وقت آ گیا کہ ہم یہ سارے کام کریں بھی. السلام علیکم, میں ہوں محمد وسیم طالب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے دہشت گردوں نے فلسطین میں ظالمانہ کارروائیوں کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے. آج بھی اسی لیے یہاں پر اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی آواز بننے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. بائیکاٹ اسرائیل, 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 بائیکاٹ اسرائیل. ہمارے وہ جو مسلمان چھوٹے چھوٹے معصوم بہن بھائی بچے بوڑھے, اسرائیل اس قدر وہاں پہ ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر, ان مسلمانوں کے اوپر, ان معصوم بچوں کے اوپر, ان خواتین کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر. اس کے اوپر تمام اہل اسلام بھی اور تمام یورپی یونین بھی خاموش ہے. تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ آنیسٹلی ایز این انڈیویجول میں کہہ رہی ہوں کہ جس بات کے لیے رسپانسبل ہوں نا وہ یہ ہے کہ میں اس موقع پہ اپنا رول کیسے پلے کر رہی ہوں. صحیح ہے. اینڈ میں کئی طریقے سے باؤنڈ ہوں اور جو میری لمیٹیشنز کے اندر میں کر سکتی ہوں وہ ہے ڈونیشنز کرنا, اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیک آؤٹ کرنا, اویئرنیس کریٹ کرنا, اور پروٹیسٹ کے اندر آ کے بھی ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کا ہی اٹ از ون آف دا ویز ٹو کریٹ اویئرنیس. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ایکسپیکٹ آل آف دا مسلم نیشنز ٹو یونائٹ ٹوگیدر اس کروشل مومنٹ کے اوپر, کیونکہ کس نے گارنٹی کیا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی یہی بات. تو ہمیں چاہیے آج ان کی باری ہے. ایگزیکٹلی. تو نو ون ٹولڈ اس کہ ہم لسٹ میں نہیں ہیں. صحیح ہے. پہلے وہ ہوں گے, بعد میں کوئی اور ہوگا, تیسرا کوئی اور ہوگا, کیا پتہ ہم ہوں خدا نخواستہ نیکسٹ. تو ہمیں چاہیے کہ اگر سب مسلم کنٹریز ابھی ہی سے یونائٹڈ ہو کے ایک اسٹینڈ لیتے ہیں تو یہ چیز یہیں پہ رک جائے گی. اور کیوں نہ لیں, وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے. آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ہمارے جو جتنے بھی ہیں مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ آنیسٹلی یہ جو آپس میں ان کی ڈیلز ہوتی ہیں آئی گیس واٹ آئی تھنک. یس ایگزیکٹلی. جو کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے یا جو یہ آپ کہہ لیں سلیوز ہم ایک طرح سے ویسٹرن ورلڈ کے بن چکے ہیں, اس وجہ سے ہمیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے گورنمنٹ کے. لیکن اسٹل آئی تھنک لیکن یہ جو موقع ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی کہ ہم نے مرنا نہیں ہے, ہم نے مرنا بھی تو ہے نا, کیا جواب دینا ہے؟ تو کہنے کا سب یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے وہ کہ جس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے ان کا. بالکل ساتھ دینا چاہیے. ہم یہی کرنے کے لیے کھڑے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کو یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہ اٹ سیلف ایک پروف ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ کوئی اسٹینڈ لیتی ہے تو ساری کی ساری نیشن پوری یوتھ ان کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہے ہر اسٹیپ کے لیے. جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین میں, اسرائیل ظلم کر رہا ہے, اس کے اوپر تمام ممالک خاموش ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس طرح کہ اگر جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے, اگر آپ آج بھی کچھ کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں تو پھر بھی تھاؤزنڈس آف فیملیز ہیں وہ پہلے ہی ان کا جو ہے ان کی زندگی تو تباہ ہو چکی ہوئی ہے. اور ابھی بھی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ صرف کنڈمنیشن کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ سمپتھی نہیں صرف سمپتھی نہیں بلکہ ایکشن بھی لیں اور اس مشکل وقت میں جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیں جو کہ 70 سالوں سے تقریباً 70 سال تک انہوں نے جنگ لڑی ہے اور ریزسٹنس شو کی ہے دنیا کو اپنی. اچھا ایک بات بتائیے کہ ایسے حالات جب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کی کفار نہیں سن رہے بات تو ہمیں اللہ کریم کا بھی حکم ہوتا ہے جہاد کا. جی تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں کیا اس وقت جہاد نہیں کرنا چاہیے تمام مسلم؟ جہاد کرنا چاہیے, لیکن اب یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے پہلے کی جیسی نہیں رہی. اس وقت وہ بہت مجبور ہیں اور ہم پوری دنیا کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم آئیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہی وقت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ گھر میں چپ بیٹھ کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور سائڈ نہیں لے رہے تو آپ کوئی اچھا کام کریں یا آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ بہت غلط ہے. یہی وقت ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر
یا اپنی جو بھی کیپیسٹی ہے اپنی لوکل پروٹیسٹ پہ جائیں, اپنی حکومت سے اپنی گورنمنٹ آفیشیل سے بات کریں, ان پہ پریشر ڈالیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ پریشر ڈالے. اللہ ان کی مشکلیں دور کرے, آسانیاں لے کر آئے ان کے لیے, اور آج ان کے بچے کل ہمارے ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں بہن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج اگر ان کفار کی طرف سے باری ہے فلسطین کی, تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا, بہرحال کل کو یہی لوگ اٹھیں گے تو یہ سعودیہ جائیں گے, پھر ہم بھی ہیں. آج سعودی عرب کچھ کیوں نہیں بول رہا؟ اتنی بڑی طاقت ہے, ہم اس کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں, وہ کہاں پر ہے, خاموش کیوں ہے؟ اس وقت جتنا ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین میں ان مظلوم بچوں پر, چھوٹی بچیوں پر اور خواتین پر, بزرگوں پر, نوجوانوں پر, اسرائیل نے اس وقت ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس پر تمام ممالک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اگر ہم نہیں بولیں گے تو سب چپ کر جائیں گے, اور آہستہ آہستہ مسلمان ملک چپ کر رہے ہیں. اگر یہاں پہ ہم بھی چپ کر گئے تو یہاں پہ وہ سارا اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا, اور مسلمان جو فلسطین کے ہیں وہ باہر نکل جائیں گے, اور اسی طرح مرتے رہیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا. اس لیے ہم باہر نکلیں, اور مسلمان ملکوں کا فرض ہے کہ یہ اگریسو سٹانس لے, کیونکہ یہ 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے, یہ آج کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اور ویسے بھی جس طرح ہم لوگوں نے برٹش کالونائزرز کو باہر نکالا تھا, یہ ہماری لیگیسی ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. ہم وہاں سے اسرائیل کے لوگوں کو بھی باہر نکال سکتے ہیں. اچھا, جیسے کل OIC آپ نے اجلاس دیکھا ہے, کیا آپ اس اجلاس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں, یہ تو بہت پیسو سٹانس ہے. ہم لوگ اگر کچھ کریں گے, یعنی اگر ہم انہیں تھریٹ نہیں کریں گے یا کچھ بھی, مطلب کوئی ان کو, آپ کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے؟ جی بالکل. اگر باتیں کرتے رہیں گے تو وہ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے جیسے وہ 70 سالوں سے بیٹھے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیے جو اسرائیل کی جو پروڈکٹس یہاں پہ بیچی جا رہی ہیں, سیل کی جا رہی ہیں, کیا ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کر دینا چاہیے. میں نے کر دیا, میں نے میری پوری فیملی نے کر دیا. حکومت کو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ حکومت کو کہوں گی کہ یہ مطلب نیشنل طور پہ اس چیز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. ایڈز آنی چاہیے کہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ کون سی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا ہے, انفارمیشن ہونی چاہیے اس بارے میں. سب سے پہلے تو یہ کہ وی آل نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ. پہلے بات, ہم سب مسلمان جو اگر کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو اگر ہم ان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے پھر ہم کب کھڑے ہوں گے؟ اور وہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ وہ خود ہے جو وہ یہ ظلم کر رہا ہے. اور وہاں پہ جو پیلسٹین, آپ بچیوں کی بات کریں گے, وہ ٹینکس کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں سے اور کھڑے ہو جانا چاہیے. اینڈ آئی آسک مائی گورنمنٹ, میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ کچھ کریں. یہ ان کے لیے ابھی ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت عملی طور پر کچھ کرنے کا موقع ہے, کیسے باتیں کرنے کا موقع ہے؟ نہیں, ہمیں فزیکلی کچھ کرنا ہے. پریکٹیکل ورک کا اس وقت کام ہے کہ ہم جائیں, ہم کھڑے ہوئیں ان کے سامنے اور اسرائیل کو کہہ سکیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو, اور اس کو کسی بھی طریقے سے رکوائیں. اور اس میں سارے جو 52 مسلم کنٹریز ہیں, دے آل نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ ٹوگیدر اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ. آپ یہ دیکھیں کہ جب کشمیر کی باری ہے, وہاں پہ ہماری بہت ساری بہنیں شہید کی جاتی ہیں اور ان سے زیادتیاں کی جاتی ہیں. جب اس پر مسلمان وہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں, ظاہر ہے جو ان کے وہاں پہ بہن بھائی ہیں وہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, تو وہاں پر یہ جو جتنے یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. تو اب یہ جو کر رہا ہے اسرائیل, آپ نہیں سمجھتی کہ اتنا بڑا یہ دہشت گرد ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا؟ یہ بھی دہشت گرد ہے, اس پہ بھی بولنا ہے, کشمیر پہ بھی بولنا ہے, ہر جگہ. اور صرف بولنا نہیں ہے, کچھ کر کے دکھانے کا ٹائم ہے. عملی طور پہ کرنے جی, عملی طور پہ کر کے دکھانے. پیسے بھیجیں انہیں, ٹیکٹیکل ویپنز کے ساتھ جو ان کی کمی ہے, جو ان کو مانگنے نظر آ رہے ہیں ان کے پاس کیا کیا نہیں ہے, وہ سب ان کو بھجوائیں, خود جائیں. یہاں سے ہم سب تیار ہیں جانے کے لیے اور لڑنے کے لیے. جس وقت آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہیں ویڈیوز, ٹویٹر پہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں کہ معصوم بچے جو ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں. میں یقین کریں خود بھی کئی ویڈیوز میں خود رو پڑا ہوں, تو وہ والدین نے بچے اٹھائے ہیں خود میں. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیے کہ جو بے حسی کا یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ بچے, اس سے زیادہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا مقام کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بچے بہن بھائی سب مر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے. وہ سب ایک ثبوت ہے سامنے, اس سے بڑا کیا دلائل ہے کہ ادھر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اٹھ کھڑے ہو جانے کا ٹائم ہے. یہ جی بالکل بہن صحیح کہہ رہی ہیں, اس وقت اٹھ کھڑنے کا ٹائم ہے. اگر آج کچھ نہیں کر سکیں گے نا تو کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آج اگر کفار کی جانب سے, یہود کی جانب سے اگر آج قبلہ اول کی باری ہے, فلسطین کی باری ہے, تو یہی باری کل سعودیہ کی بھی ہو سکتی ہے, ہماری بھی ہو سکتی ہے. تو آج وقت ہے اٹھ کھڑے ہوں, نکلے. اس وقت جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں پر, ان فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس وقت اسرائیل, اس وقت ہمیں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں ہمیں اس طرح کی پروٹیسٹ ضرور کنڈکٹ کرنی چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے, بیکاز اگر ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے وہ ایک تھریڈ بن جائے گا. اس تھریڈ کو جتنا مزید لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, تاکہ مسلمان, نان مسلمان, ہر انسان اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرے. یہ خالی مسلمان کے بارے میں نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کی بات ہے. وی ڈونٹ وانٹ another کشمیر. ہم نہیں چاہتے کہ کشمیریوں کی طرح فلسطینیوں کو بھی مارا جائے. تو ہماری یہ اپیل ہے حکومت پاکستان سے اور ساری جو آرگنائزیشن اسلامک کمیونٹی ہے کہ وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں اور اس وقت میں جس وقت فلسطین کو ہماری ضرورت ہے فلسطین کا ساتھ دیں, کیونکہ آج یہ فلسطین ہے, کل کو یہ پاکستان بھی. آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہمیں صرف باتیں کرنے کی بجائے, تاکہ عوام تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا, ہم لوگ ریلیاں نکال سکتے ہیں, ان کے حق میں آواز بلند کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت ہماری جتنے بھی حکمران ہیں تمام اسلامی کنٹری کے, جو عملی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں عملی طور پر جو ٹرکش پریزیڈنٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو وہاں پر ڈپلوائے کریں گے یا مدد کریں گے, مگر یہی صحیح طریقہ بھی ہے. یہ باتیں ہمیں صرف سننی نہیں ہیں, اب یہ وقت آ گیا کہ ہم یہ سارے کام کریں بھی, کیونکہ 60 ایئرز ہو گئے ہیں ساری چیز کو چلتے ہوئے, اور مزید ہمارے پاس 60 ایئرز نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کی باری جب تھی, ابھی آپ نے خود کشمیر کی بات کی, ہمارے وہاں پہ بہت ساری بہنوں کے ساتھ یقین مانے زیادتی کی گئی, اور ہمارے بہت سارے وہاں پہ بزرگ, بچے اسی طرح وہاں پہ بھی شہید کیے گئے. ایگزیکٹلی دیکھا ہوگا آپ نے بھی. لیکن ابھی تک اس پر ہم کھڑے بھی ہوئے, لیکن صرف کیا محض کھڑے ہونے سے عوام تو کھڑی ہو سکتی ہے, لیکن جو لوگ اس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو کچھ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری عوام آج یہاں پر صرف اسی لیے موجود ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ حکمران کوئی کام بھی کریں ہم, اور یہ حکومتوں کے ہاتھ مرے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں سچ میں فلسطینیوں کے لیے. اور میرا خیال ہے, میں بہت پازیٹیو ہوں کہ ہمارے حکمران ضرور ساتھ آئیں گے. میری یہ اپیل سعودی عربیہ سے بھی ہے, دبئی سے بھی ہے, ان تمام شیخوں سے ہے جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, کہ وہ اسلامی کمیونٹی کو اس وقت مت چھوڑیں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ کل کو باری ان کی بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جتنے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہی کہ اس وقت تمام مسلم کنٹری کو عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے. آج وقت ہے, ایسا نہ ہو کہ کل کو بہت دیر ہو جائے, کل کو آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے واضح فرما دیا ہے, ان کفار کو تم جتنا مرضی خوش کر لو, یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. جب اللہ کریم کا ایک اتنا بڑا میسیج قرآن میں موجود ہے, پھر ہم پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں اور کفار کو خوش کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں. آج وقت ہے کہ آج نکلیں اپنے گھروں سے, اور عوام تو نکل رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دنیا میں اس وقت عوام آواز بنی ہوئی ہے فلسطینی بہن بھائیوں کی. لیکن جتنے ہمارے مسلم کنٹری ہیں ان حکمرانوں سے میری اپیل ہے, خدایا آج عملی طور پر وقت ہے ان کی مدد کرنے کا, آج عملی طور پر کچھ کرنے کا وقت ہے, صرف باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. آج عملی طور پر نکلیں اور فلسطینی بہن بھائیوں کی, ان مظلوموں کی مدد کریں. آج اگر ان کی باری ہے, کل کو آپ کی باری بھی ہوگی, کیونکہ یہ یہود جو ہے یہ کبھی آپ کے نہیں بنیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.